چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 7۔ بات چل رہی تھی کچھ مسائل کی کہ اگر بائع اور مشتری کے درمیان مبیع کے سلسلے میں جو طے پایا اس میں اگر وصف میں کچھ کمی ہو، وصف میں کمی ہو، زیادہ کا تو بحث میں چلی نا، کمی ہو تو بائع کو جو ہے مشتری کو بیع کے فسخ کرنے کا تو اختیار حاصل ہے، لیکن وصف کی کمی کی وجہ سے قیمت میں کم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وصف اصل کی شکل میں ہو گیا، وہ وصف کیا ہو گیا؟ شکل میں ہو گیا، تو پھر جتنا جو ہے کم ہوا ہے اس کے حصے ثمن سے ہی بیع ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہو تو وہ زیادتی کس کی شمار ہوگی؟ بھائی بائع کی شمار ہوگی۔ جیسا کہ زمین کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ اگر اس نے یہ بولا کہ یہ پوری زمین 100 گز ہے 100 زرا میں، اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ہر زرا 1 درہم کے بدلے، کیا بولا؟ تو یہاں پر جو ہے زرا اگرچہ کہ وصف تھا، لیکن جب ہر زرا 1 درہم کے بدلے بول دیا تو وہ اصل کے درجے میں آ گیا۔ اس کے درجے میں آ گیا۔ چنانچہ اب اگر کچھ زرا کم ہو تو اس کے حصے ثمن سے بیع شمار ہوگی۔ مان لو کہ 100 کے بجائے انہیں کیا تھی زمین؟ 90 گز تھی، تو 90 درہم میں 90 گز کی بیع ہوگی۔ البتہ مشتری کو اختیار رہے گا کہ چاہے تو وہ لے چاہے تو نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں 100 لینا چاہ رہا تھا، ابھی 100 نہیں ہے، رضامندی میں خلل آ چکا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیکن حصے ثمن سے ہی بیع اس پر لازم ہوگی، مبیع لینا ہوگا۔ اور اگر زیادہ نکل جائے تو زیادتی کس کی ہوگی؟ بائع کی ہوگی، چاہے تو انہیں لے چاہے تو نہ لے، بائع کی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے وہی زیادتی کے بارے میں آگے بتایا جائے۔ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ۔ زائد نکل گئے تو وصف ہی تھا، یہ صرف اگر وصف رہتا تو کمی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں تھا، کمی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، جو بھی زیادت نکل گئی وہ مشتری کی تھی، لیکن اس وصف کو کس کا درجہ دے دیا گیا ہے؟ اصل کا درجہ دے دیا گیا ہے، یہ بول کر کہ ہر زراع کم ہے تو جتنی قیمت بنتی ہے، جتنے زرا ہیں اتنے پیسے دے کر جو ہے لے لینا ہوگا۔ اگر زیادتی ہے تو بھی زیادتی پوری بائع کی ہوگی، اگر جو ہے مشتری چاہتا ہے وہ پوری لے لینا تو مزید زراعوں کے پیسے دے کے لے لینا ہے، اگر نہیں چاہتا مزید زرا ہونا تو جو ہے کیا ہے، چھوڑ دینا۔ اتنا حصہ چھوڑے تو اس کو نقصان ہے نا، اتنا حصہ چھوڑے تو نقصان ہے، پھر اس کی رضامندی کا بھی اعتبار رہتا وہاں پہ، اس کی رضامندی کا بائع کی، کیونکہ اس کو نقصان ہوتا نا میاں، انہیں 4 گز 5 گز چھوڑے تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں لے سکتا نا۔ تو ایسی صورت میں شریعت جو ہے کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتی، بلکہ مشتری کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لے لیے تو پورا لے لو، جو بھی زیادہ ہے وہ زیادہ زرا بھی زیادہ پیسے دے کے لے لو، اگر نہیں لینا چاہتے مرضی آپ کی، پوری بے فسخ کر دو۔ انہیں یہ نہیں بول سکتا نہیں میں سوچ لوں گا، وہ بقیہ 5 گز نہیں لوں گا، تو پھر اس کا نقصان ہے وہاں پہ۔ اس کا نقصان ہے بائع کا، جی وہ 5 گز لے کے کیا کرتا بائع؟ نقصان ہے بائع کا، اسی وجہ سے اس کو نقصان دینا شریعت نہیں چاہتی۔ اس کا بھی کوئی نقصان نہیں، بے فسخ کر دے، اس کا بھی نقصان اس لیے نہیں ہے کہ بے فسخ کر دے، ٹھیک ہے، لینا چاہے تو لے لے، وہ پیسے بھی دے دے۔ ایسے ہی ہوتا نا زمیناتی کاروبار میں، ایسے ہی ہوتا ہے، یا نہیں تو نہیں وہ جو بھی زیادہ میرے کو دے دو بولتا ہوں، نہیں بول سکتا، زیادہ ہے بھائی، زیادہ تو آپ پیسے دے کے لے لو، نہیں لینا چاہتے پورا چھوڑ دو، بے مت کرو۔ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً، کہاں ہے بتاؤ؟ اور اگر پایا اس کو زائد، اور اگر یعنی جتنا بولا تھا اس سے زیادہ پایا، یہ اس صورت میں جبکہ ہر زرا کی قیمت الگ بیان کر دیا، بولیے فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو لے لے تمام کو، اگر چاہے تو کل ذراع بدرہم، ہر ذراع 1 درہم کے بدلے، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع کو لِأَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِّيَادَةُ فِي الزَّرْعِ تَلْزَمُهُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ فَكَانَ نَفْعًا يَشُوبُهُ ضَرَرٌ فَيَتَخَيَّرُ۔ تفصیل کیا بیان کر رہے ہیں مصنف؟ اس لیے کہ اگر اس کے لیے حاصل ہو زیادتی زراع میں، اگر اس کو زراعوں میں زیادتی بنی نہیں بنی،
تلزمہ زیادت الثمن، تو اس کو لازم ہوگی ثمن کی زیادتی بھی، لازم ہوگی کیونکہ ہر زرا کو الگ اس نے قیمت بیان کر دی ہے. فکان نفعا یشوبہ ضرر، تو وہ ہوگا ایسا نفع جس کو لاحق ہو رہا ہے نقصان. نفع بھی ہے تو ساتھ میں نقصان بھی لگ رہا. نفع کیا ہے؟ 5 زرا بڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں نقصان کیا ہے؟ 5 زرا کی قیمت بھی بڑھ رہی، 5 زرا کا ثمن بھی بڑھ رہا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو یہ ایسا نفع ہے جس کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے. تو نفع نقصان دونوں لگے ہوئے رہے تو معاملہ برابر ہو جاتا ہے. صرف نفع ہی نفع ہو تو سامنے والے کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو فکان نفعا، نفع نہیں ہو تفن نہیں، تو وہ نفع ہے یشوبہ ضرر، اس کو لاحق ہے، اس کو لگا ہوا ہے نقصان. فیتخیر، لہٰذا اس کو اختیار دیا جائے گا، اختیار رہیں گا ساتھ میں. کیوں اختیار رہیں گا؟ کیونکہ انہیں چاہ رہا تھا 100 گز لینا یا 100 سے زیادہ ہے، اب وہ زیادہ انہیں نہیں لے سکتا. آپ بولیں گے نہیں وہ زیادتی کو چھوڑ دے کے بقیہ لے لو، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ بائیں کا نقصان ہے، کیونکہ وہ زیادتی بائیں کوئی کام کی نہیں ہے. کیا کام کی اس کی نہیں ہے نا. کپڑے میں بھی رہے تو کپڑا کاٹ کے انہیں رکھ نہیں سکتا. زمین رہے تو ٹھیک ہے کپڑا کاٹ کے کسی اور کو چپکا سکتا، لیکن زمین کا چپکا تھا نہ رستہ رہتا نہ وہ کام کی رہتی. اس میں زیادہ اگر رستہ رہے تو قبر بن سکتی، 5-6 زرا رہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا. ہاں قبر بن سکتی نا. وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ لِمَا بَيَّنَّا، اور اس کو زیادتی تو لازم ہے اس لیے جو کہ ہم نے بیان کیا. زیادتی کیوں لازم ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ اس نے ہر زرا کا الگ ریٹ مقرر کر دیا ہے. زیادتی کیوں لازم ہے؟ ہر زرا کی قیمت مقرر کر دی ہے، بیان کی ہے. انہ صار اصلا، کہ وہ اصل ہو چکا ہے. زرا اب کیا ہو چکا ہے؟ وسط نہیں رہا، اصل ہو چکا ہے. کیوں ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہر ایک کا الگ قیمت مقرر کرنے کی وجہ سے. ولو اخذه بالاقل لم يكن اخذا بالمشروط، اور اگر لے لے گا وہ اس کو عقل سے تو نہیں لینے والا وہ ہوگا مشروط سے. اگر آپ بولیں گے نہیں انہیں کم سے کم قیمت میں اس کو لے لیں گا، پورے کے پورے کو جو ہے 100 میں لے لیں گا، 105 ہو 110 ہو، تو جو ہے شرط کے خلاف ہو جائے گا. وہ شرط کے خلاف ہے. شرط کیا تھی؟ ہر زرا 1 درہم کے بدلے دی. تو یہاں اگر 110 لے لیا انہیں 100 میں، تو ہر زرا 1 درہم کے بدلے کہاں ہو گیا؟ ہر زرا 0.9 درہم کے بدلے میں ہو جا رہا، نہیں 90 پیسوں میں ہو جا رہا ہر زرا. ایسا ہو جا رہا. اور اگر وہ اس کو لے لے کم سے، اور اگر وہ لے لے اس کو کم سے یعنی کہ 100 سے، جبکہ وہ زیادہ نکلا، تو وہ مشروط کو لینے والا نہیں ہوگا. مشروط کیا تھا؟ ہر زرا 1 درہم کے بدلے، یہ مشروط تھا، شرط کو لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی. کل کے سبق کا تتمہ تھا، یہ کل کے سبق کا ہی تتمہ تھا. اب آگے دوسرا سبق تھوڑا لمبا ہے. ومن اشترى 10 أذرع من 100 ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفه وقال هو جائز. وان اشترى 10 اسهم من 100 سهم جاز في قولهم جميعا. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑی جو زمینات ہوتی، بڑا جو باغ ہوتا، عربی میں صرف ارضن بولتے ہیں خالی زمین کو، دار بولتے ہیں باؤنڈری گھیری ہوئی زمین کو. باؤنڈری گھیری ہوئی زمین کیا بولتے ہیں؟ دار بولتے ہیں. چاہے اس کے اندر گھر رہ سکتا ہے، چاہے درخت ہو سکتے ہیں، بولیے کنواں ہو سکتا ہے، چاہے باغ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں دار. عربی میں دار ہے درمان کیا ہے؟ گھیرنا. اصل دار وہ تو گھیرا ہوا قطع اراضی. بولیے آیا سمجھ میں؟ چاہے باڑ لگاؤ چاہے دیوار بناؤ تو وہ دار ہے. آپ سمجھ لیجیے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حمام عربی میں قدیم زمانے میں بولا جاتا تھا. جو آج کل جو مساج سینٹرز ہے نا، اس کو آج کل کے جو مساج سینٹر ہے اس کو قدیم زمانے میں کیا بولتے تھے؟ حمام بولا جاتا تھا. وہ حمام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو ہے بڑا ایک جو ہے گھر بناتے تھے یا بڑی عمارت بناتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے باہر سے گرم انگاروں کا انتظام کرتے تھے. باہر سے انگار لگائے جاتے تھے، اور اندر جو بھی آدمی حمام میں جاتا پسینے میں پورا شراب بور ہو جاتا تھا. اور وہیں پر جو ہے مرد احباب دونوں چاروں 8-10 ایک ساتھ کیا کرتے تھے؟ نہاتے تھے. اسی لیے شریعت میں اس کو پسند نہیں قرار دیا گیا ہے. یہ ترکی میں آج بھی موجود ہے. اس زمانے میں ہزاروں سال سے وہاں کا رواج ہے، وہاں کی ایک تہذیب ہے.
آج کل اس کو انگریزی میں بولتے ہیں اسٹیم بات. کیا بولتے ہیں؟ اسٹیم بات. آج کل انگریزی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو قدیم زمانے میں ترکی میں اس کو جو حمامات بولا جاتا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ناپسند فرمایا جو حمام میں جاتا ہے. تو آپ بولیں ارے حمام میں جا کے نہ ناپسند ہے. یہ حمام نہیں ہوتا ہے. حمام یا حمام گرم کرنا. حمام میں تو گرم کرنے والا. حمام بولے تو ایسا گرم کرتے تھے وہ لوگ. انگار ونگار لگا کے جو ہے سب کو اندر بھیج دیتے تھے. عورتیں الگ مرد الگ سمجھو. اور کہیں کہیں جو ہے وہ بھی رہتا تھا. ہوں گا کیا بولتے اس کو دو ملا کے. تو ایسے حمامات تو نہیں جانا چاہیے. استنباط اگر انفرادی ہے تو جا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یا آپ اپنے آپ بھی اپنے گھر میں بھی استنباط بنا لے سکتے ہیں. میں دیکھا ایسا ایک حمام ہمارے ایک دوست کے گھر میں ہے. وہ ایک دوسری چیز بھی لگا دیتی. میں بولا یہ کیا ہے؟ نہیں یہ اسٹیم ہے. بولے وہ لگایا تو جو ہے پورا گرم ہو جاتا. تو گرم ہو کے جو پسینہ وسینہ آ جاتا تو وہ پسینے میں تھوڑی دیر کر کے وہ اسٹیم بند کر دینا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ٹھنڈے پانی سے نہا لینا. بالکل طبیعت فریش ہو جاتی ہے. بہرحال سنو, اب یہاں پر جو ہے ایک اختلاف رہا ہے صاحبین اور ابو حنیفہ میں. بڑی جو جائیداد وغیرہ ہوتی ہے اس کو, اس جائیداد کو آدھی بیچ کے آدھی رکھنے کے بارے میں اختلاف رائے ہے. اگر بڑی جائیداد ہے, مثال کے طور پر ایک 10 ایکڑ زمین ہے, اس 10 ایکڑ میں سے غیر متعین 2 یا 3 ایکڑ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ غیر متعین اگر انہیں بیچ کے بتا دیا اتنی زمین ہے آپ کی تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ تقسیم کر کے انہیں دے دیتا. جیسے ایک بڑی زمین ہے, بڑی زمین میں سے بولا بھائی یہاں سے جو ہے آپ کو ایک ایکڑ میں نے بیچ دیا, تو آپ لے لیے, آپ اپنی جگہ پہ قبضہ کر لیے. کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. یہاں ابو حنیفہ اور صاحب میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اس بارے میں کہ ایک بڑی جائیداد میں سے ایک مقررہ زرع, ایک مقررہ زرع, چاہے وہ گز بولو چاہے ایکڑ شکل میں بولو, کیونکہ مقررہ زرع وہ تو اب ہزاروں زرع بولنا پڑتا. 1000 گز 2000 گز ویسے ہوتا. چھوٹے چھوٹے اس میں جو ہے آپس میں تقسیم کرے بغیر نہیں بیچ لیتے عموماً. تو ایک بڑی جائیداد میں سے ایک مقررہ زرع لیکن غیر متعین. بولیے مقررہ زرع کا مطلب ہے کہ 100 زرع بولا, اس میں سے 100 گز بولا, لیکن 100 گز کون سے ہے وہ نہیں بتایا. اس کو بولتے ہیں غیر متعین مقررہ زرع. مقررہ زرع خریدا بیچا جا سکتا ہے کیا؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں بیچا جا سکتا. کیا بولتے ہیں؟ نہیں بیچا. سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ سمجھو. صاحبین فرماتے ہیں بیچا جا سکتا ہے, ان کی دلیل بات آئیں گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی بڑی جائیداد میں مقررہ زرع نہیں بلکہ مقررہ حصہ غیر متعین, ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے, صاحبین بھی فرماتے ہیں جائز ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی زمین ہے, اس زمین میں یہ بول کے بیچا انہیں کہ اس کے اندر جو ہے 100 حصہ آپ کا یا 10% آپ کے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ 10 ایکڑ بھی نہیں ہوتا, 10 گز نہیں ہوتے, بلکہ وہ جتنی جائیداد ہوتی اس میں سے پو, اس میں سے پو, اس کو بولتے ہیں جزء شائع. عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو وہ پو کہاں ہوتا معلوم ہے؟ ہر کنارے میں پو رہتا, سامنے بھی پو رہتا, پیچھے بھی پو رہتا, بیچ میں بھی پو رہتا. اگر وہاں کنواں ہے تو وہ کنویں میں سے بھی پو کنواں رہتا, اگر درخت ہے تو درخت میں سے بھی پو درخت رہتا. آیا سمجھ میں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو جزء شائع, سہم بولتے ہیں اس کو عربی میں, حصہ. تو آج کل اس کا بہت ہے کاروبار, آج کل اس کا بہت ہے. شرکت کا جو کاروبار ہوتا نا ایسے ہی ہوتا. شیئر بولتے ہیں اس کو انگلش میں. کیا بولتے ہیں؟ شیئر. ایک کمپنی چل رہی, اس میں سے آپ 10% شیئر خریدتے. کتنا خریدتے؟ اگر وہ کمپنی سے ایک جھانگیا بھی نکل رہا تو اس میں بھی کیا ہے 10% میں آپ کا حق رہتا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیئر بولتے ہیں, حصہ. مارکیٹ تو بہت بات کی بات ہے, یہ خالی شیئر ہے, حصہ. شیئر بولو تو حصہ. آیا سمجھ میں؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے, لیکن بڑی جائیداد میں سے متعین زرع غیر مقررہ زرع غیر متعین, مقررہ زرع غیر متعین نہیں بیچے جا سکتے, نہیں خریدے جا سکتے. اب مسئلہ سمجھو. اور جس آدمی نے خریدا 10 زرع 100 زرع میں سے, سمجھ گئے؟ جس آدمی نے خریدا 10 زرع 100 زرع میں سے, من دارن او حمام, دار کے یا حمام کے, دار کے یا حمام کے اس لیے بتا رہے ہیں. زمین کی اگر 10 زرع ہے 100 زرع ہے تو جتنا بتایا اتنا انہیں کٹ کر کے دے دیتا. یہاں دار بولے تو اب دار سے کیسے کاٹیں گا انہیں؟ گونڈی وال گھری ہوئی رہتی تو کہاں سے کاٹ کے دیتا انہیں؟ کاٹ کے نہیں دے سکتا نا, خالی بولتا اس کے اندر آپ کی کتنے ہیں بھائی 10 زرع ہے. ادھر سے تو اس کو کاٹ کے جو ہے اس کو قبضے میں دینا پڑتا, ویسا قبضے میں دینے کا موقع نہیں رہتا ہے.
آ رہا سمجھ میں؟ حمام، حمام تو کیسا پورا بڑی ہوئی عمارت رہتی، وہ عمارت میں کہ آپ کو 10 گز کدھر کے کہاں کے نہ انہیں لے سکتا نہ انہیں دے سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اور جس نے خریدا 10 زرا 100 زرا میں سے دار کے یا حمام کے، فالبیع فاسد عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیع فاسد ہے. وقال هو جائز، اور وہ دونوں حضرات کہتے ہیں جائز. سمجھ میں آ گیا؟ اب انہیں کیوں کہتے ہیں جائز، ان کی دلیل آتی ہے. انہوں یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں سے 10 زرا اس کے، اس میں سے 10 زرا 100 زرا کا حمام ہے، 100 گز کا حمام ہے، اس میں سے 10 گز اس کے ہیں، 10 گز اس کے ہیں. اب وہ کہاں کے وہ نہیں معلوم، مگر 10 ہے اس کے. کیا بولتے ہیں؟ اب یہ جو کمپلیکس رہتے نا، وہ صاحبین کے قول پہ عمل کرتے. کمپلیکس پورا بنا ہوا رہتا، وہ کمپلیکس کتنے ہے، 5 فلور کا ہے، 6 فلور کا، 8 فلور کا ہے، اس سے واسطہ نہیں ہے. پیندے کی زمین کتنی ہے وہ دیکھا جاتا، زمین کتنی ہے 600 گز ہے سمجھو. تو وہ زمین کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے زلزلہ آ کر پورا کمپلیکس گر گیا، زلزلہ آ کر پورا کمپلیکس گرا، تو کمپلیکس میں جتنے ساکن حضرات ہیں رہنے والے مالکان، ان کا کیا؟ تو اس وقت قانون یہ ہے، ان کا قانون یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر پورے 10 فلیٹ والے شریک ہیں. 600 گز میں 10 آدمی آئے تو ہر ایک کو کتنی آتی؟ 60 گز آتی. ہر ایک کو کتنی آتی؟ 60 گز زمین کا انہیں مالک ہے پیندے کی. یہ رہتا قانون آج کل جو، مگر وہ متعین نہیں ہے نا، یہاں کے 60 گز ہے وہاں کے 60 گز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا سمجھ میں؟ سمجھ رہا؟ تو یہ صاحب کے قول پر چلتا ہوں. میں ویسے کمپلیکس کے پیپر کو دیکھا، ایک صاحب لے کے آئے تھے تو دن پہلے مسئلہ پوچھنے کے واسطے، اس میں 23 گز بتا رہا ہے. کیا بتا رہا؟ وہ کتنے تھے؟ چھوٹی تھی زمین، 600 گز تھی، 600 گز 60 گز بنتا، وہ 250 گز کچھ تھی، 230 گز تھی شاید. تو 10 فلیٹ تھے وہاں پہ بھی، تو ہر ایک کی کتنی بن رہی؟ 23 گز، 230 گز رہے. تو وقال هو جائز، صاحب کہتے ہیں جائز. وان اشترى 10 اسهم من 100 سهم، اور اگر خریدا 10 حصے 100 حصوں میں سے. دیکھو یہاں پر جو ہے متعینہ زرا نے خریدا، مقررہ زرا نے حصہ کیا خریدا؟ شیئر خریدا، اس کو بولتے ہیں شیئر خریدنا. تو یہاں پر بھی جو ہے، اب یہ کمپلیکس کس میں آ جاؤ تم، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اتنے گز نہیں، ہر ایک کے اتنے گز نہیں، یہ 230 گز 10 آدمیوں میں کیا رہتا اس وقت میں؟ آ رہا سمجھ میں؟ تم بولی وہ بھی بات ہوتی چاہیے، بات ہوتی نہیں. یہ بات ہر ایک کے اتنے وہ تو ہر ایک نے اپنے اپنے حصے میں قبضہ کر لینا پڑتا. سب کا ملا کے جو ہے آپ 230 گز بولے یا 600 گز بولے تو سب ملا کے جو اس کو بیچ سکتے، سب ملا کے کوئی یہ خرید لے سکتا، کچھ بھی کر سکتا. اس کو بولتے ہیں جزء شائع، بولو پھیلنے والا حصہ، اس کو بولتے ہیں سہم عربی. اور اگر خریدا 10 حصے 100 حصوں میں سے تو جائز ہے تمام کے قول میں، یعنی ابو حنیفہ صاحب اس کو جائز قرار دیتے ہیں. مسئلہ سمجھ لیے نا؟ دونوں کے دلائل کل سمجھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.